إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ جتنی عبادات ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے عظیم الشان مقاصد ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ عبادت قبول فرمائے۔ روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے۔ کم کرو آواز، پہلے آواز صحیح سے۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو آئندہ چند دروس انشاءاللہ روزے کی حکمتیں، روزے کے دروس، روزے کے اسباب پر انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ آج ایک حکمت یاد رکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ انسان اپنے والد کی مخالفت کر لیتا ہے، اپنے استاد کی مخالفت بھی کر لیتا ہے، اپنے کسی بڑے سردار کی مخالفت بھی کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہوں کی مخالفت بھی کر لیتا ہے۔ اس انسان نے اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت بھی کی ہے، بلکہ اپنے خالق کی مخالفت بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنے نفس کی مخالفت کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل۔ روزہ ہمیں اپنے نفس کی مخالفت سکھا رہا ہے، اور جب تک ہم اپنے نفس کی مخالفت نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے نہیں بن سکتے۔ روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کیسے کرنی۔ ہمارا جی چاہتا ہے کھانا کھاؤ، پانی پیو، جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور پھر کھانا بھی موجود ہے، پانی موجود ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور بعض اوقات خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روزے دار اپنے جی کی مخالفت کرتا ہے، اپنے دل کی مخالفت کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کہ نہیں،
بھوک برداشت کر لوں گا، پیاس برداشت کر لوں گا، لیکن میں تیری بات نہیں مانوں۔ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے روزے دار۔ یہ ہے نفس کی مخالفت۔ روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کی جب بات آ جائے، جب اس کے پیغمبر کی بات آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، تو تم نے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ اب روزہ رکھنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے کھانا پینا بند۔ کب تک؟ الی اللیل، سورج غروب ہونے تک۔ خبردار، ہمیں اللہ نے روکا ہے نا۔ اور انسان کے نفس کی بہت بڑی خواہش اور بڑی بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے۔ جب بھوک لگی ہو نا، پیاس لگی ہو، تو انسان برداشت نہیں کرتا۔ کھانا ہو تو فوراً کھانا کھائے گا، مشروب ہو تو فوراً پانی پیے گا۔ کسی اور کام میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن بھوک اور پیاس، اللہ، اس میں انسان تاخیر نہیں کرتا۔ لیکن روزے کی حالت میں نفس کی یہ اتنی اہم ضرورت، انسان اس کی مخالفت کرتا ہے، نہیں کھاؤں گا بھی نہیں اور پیوں گا بھی نہیں۔ کہ اس لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے آپ کی مخالفت کرے، اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ فرمایا یہ ہے اصل مجاہد۔ اور یہ کام انتہائی مشکل ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ یہ جو ہے مزدوری کرنا، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ انسان طاقت ہو تو بڑا بڑا بوجھ اٹھا لیتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ سب سے مشکل کام انسان کا اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہے، خصوصاً جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے۔ اس وقت پھر اس نفس کی مخالفت کرنا بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، انسان تسبیحات کرتا ہے، لمبا لمبا ذکر کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جہاں اس کا جی چاہتا ہے نا یوں کرو، وہاں یہ ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت سب عبادات سے زیادہ پسند ہے۔ کون سی عبادت؟ یہ روزہ۔ روزے میں دراصل سب سے زیادہ نفس کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو دیگر تمام عبادات سے زیادہ پسند ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس عبادت میں انسان کی خواہشات زیادہ سے زیادہ پامال ہو رہی ہوں، خواہشات قربان ہو رہی ہوں، جن عبادات میں نفس کو زیادہ سے زیادہ اہانت اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ہمارے پیارے پیغمبر رات کو تہجد پڑھا کرو، رات کو اٹھو، نیند کو چھوڑو۔ اب اندازہ کیجئے نیند چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ رات نیند چھوڑ کر تم میرے سامنے قیام کرو، یہ بہت مشکل کام۔
کس پر مشکل ہے؟ انسان کے نفس پر مشکل۔ فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا رات کو جاگنا، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا نفس پر بہت گراں ہے، نفس پر بہت بھاری ہے، اسی لیے رات کو اٹھنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے نا نیند چھوڑ کر، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس میں انسان کی نفس کی مخالفت ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے سوو، آرام کرو، لیکن یہ رات کو اٹھنے والا اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ روزے میں ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کھانا کھاؤ، پانی پیو، لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اسی لیے روزہ جو ہے دیگر تمام عبادات سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر عبادت پر نیکیاں لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ نماز پڑھی، ہمیں اس کی اتنی نیکی لکھ لو، اتنا ثواب لکھ دو۔ زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، اتنی نیکیاں لکھ دو، اس کی اتنا ثواب لکھ لو۔ عمرہ کیا، حج کیا، اتنا ثواب لکھ دو۔ لیکن جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے نا، روزہ مکمل کرتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ اس روزے کی کتنی نیکی لکھوں، کتنا ثواب لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ روزے میں دراصل انسان کے نفس کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جس میں انسان اپنے دل کی، جی کی مخالفت کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن ہے اور بڑا بھاری دشمن ہے۔ قیامت کے دن شیطان بھی یہی کہے گا، ابلیس کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا، تیری وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا، تو نے مجھے برباد کیا، تو نے مجھے دوزخی بنایا۔ آگے سے ابلیس کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے نفس نے تمہیں دوزخی بنایا ہے، تمہارے نفس نے تم سے گناہ کروائے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفس کی مخالفت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔